اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 83 تا 86 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جو کچھ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو اسے سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ آخر ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ اور ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا۔ ان کے اس قول کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ ناظرین، یہاں لفظ تفیض استعمال ہوا ہے، اس کا مادہ فا یا اور ضا ہے۔ چنانچہ یفیض، فیضاً، فیوزاً، ان سب کے معنی ہیں کسی جگہ پانی کا بہت زیادہ جمع ہو کر وہاں سے نکل پڑنا۔ یہ آنسوؤں کے بہنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی لفظ سے حوض ہے جس کے معنی ہے لبالب بھرا ہوا۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو کر جھلک پڑے تو عرب کہتے ہیں فاضت العین، آنکھ چھلک پڑی، اسی سے تفیض من الدم ماخوذ ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ فیض کا معنی ہے کسی چیز کا بھرنے کے بعد چھلک جانا۔ بھرنے کے بجائے چھلکنے کا لفظ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ کثرت گریہ کی وجہ سے بجائے آنسوؤں کے آنکھوں کو چھلکنے والا قرار دینے میں کثرت بقا کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے جب اسے سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حبشہ سے جو 70 افراد کا خاص گروہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تھا، انہوں نے جب قرآن مجید یعنی سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو کر اچھل پڑیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ کلام ہے جو رب کائنات کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ بالکل سچا کلام ہے۔ مما عرفوا من الحق، یعنی انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ ناظرین، حدیث طیبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن پر دوزخ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے، اور دوسری وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں حفاظت کے لیے پہرا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آنکھوں والے کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹنی کا دودھ ان کے تھنوں میں واپس چلا جائے۔ یعنی جس طرح کسی اونٹنی یا دودھ دینے والے جانور کے تھنوں سے دودھ نکل جائے تو اس کا واپس تھنوں میں جانا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے رونے والوں کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے۔ ناظرین، مشرکین مکہ کی اظہار ثانیوں سے تنگ آ کر 5 ہجری میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ شاہ حبشہ کے ساتھ قریش مکہ کے تجارتی مراسم تھے۔ ان کا وفد مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے وہاں پہنچا اور چند درباریوں سے مل کر انہیں تحفے اور تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ کل جب نجاشی کے سامنے اپنی عرضداشت پیش کریں گے تو وہ ہماری ہاں میں ہاں ملا دیں اور سفارش بھی کریں۔ دوسرے دن قریش کے وفد نے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ رشوت لینے والے درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن نجاشی بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے یہ کہا کہ جب تک دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دوسرے دن مہاجر مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان کا بیان لیا گیا۔ جب انہوں نے ان مشرکوں کی اظہار ثانیوں اور مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان سنائی تو اس نے مشرکین مکہ کو صاف صاف جواب دے دیا اور انہیں اپنا ساموں لے کر رخصت ہونا پڑا۔ ناظرین، اسی وفد کے ایک آدمی کو ایک تدبیر سوجی جس کی کامیابی اسے یقینی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ہم کل پھر دربار میں پیش ہوں گے اور میں ایک ایسی بات پیش کروں گا کہ بادشاہ از خود ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ اس وقت تک پوری عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا، جبکہ مسلمان انہیں ابن اللہ نہیں مانتے تھے، فقط اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ دوسرے دن یہ وفد دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے کہا کہ ان مفرور بے دینوں سے آپ یہ تو پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کچھ غلط سلط باتیں بھی بتائیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی پھر دربار میں طلبی ہوئی۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کفار نے ہم پر جو نیا وار کیا ہے وہ کس قسم کا ہے۔ بہرحال ان مظلوم مسلمانوں نے آپس میں یہی طے کیا کہ جو بات بھی کہیں سچ ہی کہیں، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ حضرت جعفر طیار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، ان کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا گیا۔ دوسرے دن جب نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کی متعلقہ آیات پڑھ کر سنا دی۔
یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا، واللہ جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کے اس تبصرہ پر درباری برہم ہوئے اور قریشی سفارت کی تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر نجاشی نے کسی کی بھی پرواہ نہ کی اور اس نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلے دل سے اجازت دے دی اور قریشی وفد کو بری طرح ذلیل ہو کر واپس آنا پڑا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 79 مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی، وہ پورے جذبات سے آنسو بہنے لگتے۔ ناظرین، گروہ حبشہ کے لوگ حق کو پہچان لینے کے بعد خوب روئے اور برملا کہنے لگے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لینا۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پاڑی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں آمنا سے مراد گزشتہ ایمان کو بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اب ایمان لانا اور دائرہ مومنین میں داخل ہونا ہے۔ ربنا کا لفظ کہنا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ منافقوں کی طرح ایمان نہیں لائے، بلکہ سچے دل سے انہوں نے تصدیق کی۔ الشاہدین سے مراد ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قیامت کے دن پیغمبروں کی طرف سے شہادت دے گی کہ ان پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو پیغام ہدایت پہنچا دیا تھا۔ 9 مسلم عیسائیوں نے اپنی دعا میں یہ لفظ اس لیے کہے کہ ان کو انجیل پڑھنے سے معلوم ہو گیا تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کی طرف سے شہادت دے گی۔ شہادت سے مراد تصدیق ہے، اور تصدیق وہی ہوتی ہے جو قلب کی اتھاہ گہرائیوں سے اور سچے دل سے ہو۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، آخر ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں، اور ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا۔ ناظرین، علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ تم ایمان لے آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کوئی ایسا عذر نہیں پاتے کہ ہم ایمان نہ لائیں اور امید نہ کریں، یعنی ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اور پھر نیک لوگوں کے زمرہ میں شامل کیے جانے کی امید بھی نہ رکھیں۔ اگر ہم ایمان نہ لاتے تو یہ امید نہیں کر سکتے تھے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی صالحین کی فہرست میں شامل کر لیا جائے، چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب انعام میں خداوندی کی ہمیں امید ہے تو اس امید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے ملامت کی، اس وقت انہوں نے مذکورہ جواب دیا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے اس قول کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتیں عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی خلوص اعتقاد کے بعد جو انہوں نے اظہار ایمان کیا ہے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ خلوص اعتقاد کا ظہور اور وہ ان کے رونے سے ہو رہا ہے کہ کلام حق کو سننے کے بعد وہ رونے لگے تھے۔ چنانچہ
ان نیکوکاروں کی جزا وہ نیک اعمال ہیں جو انہوں نے اپنے قلب کی اتھاہ گہرائیوں اور انتہائی خشوع و خضوع سے انجام دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یعنی عبادت کی انتہائی خوبی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا وہ تمہارے سامنے ہے، یعنی تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا ضابطہ ہے کہ نیکی کی ترغیب کے بعد خوف بھی دلاتا ہے، دونوں کو جوڑ کر بیان کرتا ہے۔ اس لیے یہاں ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جو کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کو جھٹلاتے ہیں یا پھر ان میں رد و بدل کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو سزا کے طور پر جہنم جیسی سخت ترین آگ میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم دوزخ کا چھٹا طبقہ ہے جس کے اندر انتہائی سخت قسم کی آگ ہوگی۔ جو لوگ اس آگ میں پھینکے جائیں گے ان کے گلوں میں آہنی طوق پہنا دیے جائیں گے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ نہ سکیں۔ پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات آیت نمبر 30 تا 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم یعنی دوزخ میں جھونک دو، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ ناظرین، یہ ہے خاکہ اس آگ کا، اس عذاب کا جو قیامت کے بعد نہ ماننے والوں کو، جھٹلانے والوں کو وہ عذاب ہوگا۔ کتنا سخت عذاب ہے! جہنم کی وہ آگ جس کے شعلے آسمانوں سے بھی بلند ہوں گے، وہاں ایسی ایسی ٹارچر سیل ہوں گے جن میں آگ ہی آگ ہوگی اور ان میں لوگ جلتے ہوں گے۔ گلے کے اندر توق، آگ کا توق، آگ جو لوہے کا جلتا ہوا توق ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا اور پھر 70 گز لمبی زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا جائے گا اور وہ بھی آگ ہی سے بنی ہوں گی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہاں کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے، ان کی سنتوں پر کی اتباع نہیں کرتے، ان کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے اور ہمیں اپنے امان عافیت میں رکھے، ہمیں قرآن کریم کی آیات پر کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔